آج اگرچہ 4 فروری ہے لیکن آج پوری دنیا میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا آغاز پیرس سے ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی کل 5 فروری بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کریں گے اور میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جو بھارت کی 7 لاکھ فوج کے سامنے برسرے پکار ہے، اس کی زیادتیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اب آزادی کا وقت آنے والا ہے۔ نہ صرف پاکستانی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پر یقین رکھتے ہیں، جو سوشل جسٹس اور ایکویلٹی پر یقین رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور کشمیری عوام نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھارتی سامراج سے آزادی حاصل کریں گے۔ وہاں پہ اگرچہ مسلح جد و جہد بھی رہی لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد وہاں پر ایک اسپونٹینیس ڈیموکریٹک اور وہاں پہ انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے اور اس وقت پوری دنیا کی توجہ کشمیر پر مرکوز ہو چکی ہے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل کرے۔ بھارت جو یہ کہتا تھا کہ اب مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر نہیں ہے، سیکرٹری جنرل کے بیان کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں وہ 2018 کو آزادی کا سال سمجھ کے آگے بڑھیں گے۔ ہم کشمیریوں نے بھی آزادی ہم لے کے رہیں گے، آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہم چھین کے لیں گے، آزادی تم بھی دو گے، آزادی ہمارا باپ بھی دے گا، آزادی کشمیری کیا چاہتے، آزادی گو انڈیا گو بیک، گو انڈیا گو انڈیا، ہم کیا چاہتے، آزادی کشمیری کیا چاہتے، آزادی حق ہمارا، آزادی مولا دے دے، آزادی زور سے بولو، آزادی۔ اس لیے ہمیں ہر فورم پر بولنا ہوگا، ہمیں ہر شہر میں، ہر یورپین کیپٹل میں بولنا ہوگا اور 1.5 کروڑ کشمیری عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہوگی۔ ہم نے بھی کشمیریوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 27 اکتوبر کو دونوں اطراف کے کشمیری سیز فائر لائن کو اسی طرح کراس کریں گے جس طرح دیوار برلن کو جرمنز نے روندا تھا۔ یورپین یونین بھی اس کے بعد ہی اکٹھا ہوا، جرمنی بھی برلن وال کے گرنے کے بعد ہی اکٹھا ہوا اور انشاءاللہ سیز فائر لائن ٹوٹنے کے بعد انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا۔ وہی بات فریڈم، 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 وہی بات فریڈم۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر پیرس کے ساتھیوں کا انتہائی اپنا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج بھی یہاں پر ایک بہت بڑا ہم بھارتی سامراج سے آزادی حاصل کریں گے۔ وہاں پہ اگرچہ مسلح جد و جہد بھی رہی لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد وہاں پر ایک اسپونٹینیس ڈیموکریٹک اور وہاں پہ انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے اور اس وقت پوری دنیا کی توجہ کشمیر پر مرکوز ہو چکی ہے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل کرے۔ بھارت جو یہ کہتا تھا کہ اب مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر نہیں ہے، سیکرٹری جنرل کے بیان کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ دنیا بھر میں جہاں
بھی پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں وہ 2018 کو آزادی کا سال سمجھ کے آگے بڑھیں گے. ہم کشمیریوں نے بھی کیا چاہتے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی تم بھی دو گے آزادی ہمارا باپ بھی دے گا آزادی کشمیری کیا چاہتے آزادی گو انڈیا گو بیک گو انڈیا گو انڈیا ہم کیا چاہتے کشمیری کیا چاہتے حق ہمارا مولا دے دے زور سے بولو. اس لیے ہمیں ہر فورم پر بولنا ہوگا. ہمیں ہر شہر میں ہر یورپین کیپٹل میں بولنا ہوگا اور 1.5 کروڑ کشمیری عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہوگی. ہم نے بھی کشمیریوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 27 اکتوبر کو دونوں اطراف کے کشمیری سیز فائر لائن کو اسی طرح کراس کریں گے جس طرح دیوار برلن کو جرمنز نے روندا تھا. یورپین یونین بھی اس کے بعد ہی اکٹھا ہوا, جرمنی بھی برلن وال کے گرنے کے بعد ہی اکٹھا ہوا اور انشاءاللہ سیز فائر لائن ٹوٹنے کے بعد انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا. وہی بات وہی بات وہی بات وہی بات وہی بات وہی بات. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر پیرس کے ساتھیوں کا انتہائی اپنا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج بھی یہاں پر ایک بہت بڑا